بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آپ بھائیوں کی توجہ رہے اس کے لیے میں آپ سے سوالات کروں گا جن کے آپ کو جوابات دینے ہیں۔ اس سے آدمی بیدار مغزی کا مظاہرہ کرتا ہے اور غور سے بات کو سنتا ہے تاکہ ہمارے آنے اور جمع ہونے کا مقصد پورا ہو۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ جو سننے آئے ہیں اس کو سمجھ کے جا سکتے ہوں، اور توفیق دینے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ختم نبوت کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آخری رسول ایک شارح کی حیثیت سے آئے۔ اس کی حیثیت یہ ہو کہ وہ دین کی تشریح کر کے جائے، کیونکہ پچھلے زمانوں میں جو رسول یا نبی آئے انہوں نے بعض نے دین کے متن کو بیان کیا اور وہ چلے گئے یا شہید کر دیے گئے۔ ان کے پیچھے آنے والوں نے ان کے بیان کردہ متون کی تشریحات کی، پھر اس میں رد و بدل ہو گئے تو نیا نبی آیا، اس نے اس کی تجدید کر دی۔ لیکن جب اگر نبی ہی آخری آیا ہو اور کتاب میں وحی میں تحریف کا امکان باقی ہو اور اس کی تشریح کے اندر صحیح یا غلط کی آمیزش کا شک باقی ہو، تو ضروری یہ ہے کہ کتاب کی حفاظت ہو اور رسول تشریح کر کے جائیں۔ آپ میں سے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچا دیا، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک دو ایسے لوگ ہیں جن کو اس میں شک ہے، ان کا ہاتھ پورا اوپر نہیں آیا۔ میں بتاؤں آپ کو ایک بات، آپ لوگوں کی مطلب یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کیا تھا کہ لوگوں کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو سب نے فوراً ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا، انہیں کہا نہیں گیا تھا کہ تم کھڑے کرو، بس سب نے کھڑے کر کے اپنے دونوں ہاتھ کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا۔ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سوال کیوں کیا گیا ہے۔ اس وقت کر دیا گیا تھا، آج اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے احکامات کی جدید تشریحات کے اندر ہم یتیم ہیں، جدید مسائل کے اندر یہ دین اپنی تشریح سے نابلد ہے، تشریح کر ہی نہیں سکتا، جدید دور کے اندر ہم اس دین پہ عمل نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارے اندر ایسا کوئی بھائی ہے جس کا یہ نظریہ ہو؟ تقیہ مت کرنا، تقیہ نہیں کریں، علمی بات کر رہے ہیں، عقیدتی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو میری بات میں وزن پیدا ہوگا اور میں مزید بات کو اور اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں گا۔ تو ہے کسی کا یہ نظریہ جو یہ کہتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید مسائل کی تشریح پہلے سے بیان نہیں کی ہے کوئی ایسا؟ نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ مسئلہ ہے جہاز میں نماز پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی تھا جہاز تو نہیں تھا، لیکن اس میں سوار نماز تو پڑھے گا نا، یہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیروں کے دونوں پنجے، دونوں گھٹنے
دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیشانی، تو یہ 7 تو زمین پر ٹکانی ہے، اور زمین سے ہم 6000 فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ نہیں سمجھے؟ بہرحال ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر وطر کر پڑھتے ہوئے دیکھا، اس طرح کہ آپ رکوع سجدے کے لیے زمین پہ نہیں اترے، وطر نماز۔ تو کیا پتہ لگا؟ سواری پر نماز پڑھتے ہوئے رکوع سجدہ اشارتاً ہوگا، تو اس کے لیے اب فیل نہیں کیا جائے گا اتر کے۔ اب سواری 6 فٹ بلند ہو یا 6000 فٹ بلند ہو، مسئلہ حل ہے یا نہیں ہے؟ ہو گیا نا حل؟ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہو، کم از کم ہمارا یہ ذہن ہو کہ ہم طالب علم ہیں، مقلد نہیں ہیں۔ ہم طالب علم ہیں، مقلد نہیں ہیں، یہ دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ طالب علم عالم نہیں ہوتا مگر عالم سے علم کو طلب کرتا ہے، مقلد عالم نہیں ہوتا مگر کسی عالم کی اقوال یا افعال میں اندھا دھند پیروی کرتا ہے۔ دو علیحدہ باتیں ہیں نا۔ تو پہلے تو ہمیں یہ اعتراف ہو کہ ہم طالب علم ہیں، تو جب طالب علم ہیں تو ہم رجوع کریں گے مسائل کے حل کے لیے علماء سے۔ اچھا، پھر جس طریقے سے علم کا یعنی علم کا کوئی بھی شعبہ ہو وہ بہت ساری شاخوں پر یعنی کہ بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں اس کی، جیسے مثال لے لیجئے اس کی، سائنس علم ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ دیکھو میں نے ابھی کہا تھا میں سوالات کروں گا، جواب لوں گا۔ سائنس علم ہے نا، اس کی شاخیں بھی ہیں۔ اب جب اس کی شاخیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی بوٹنسٹ ہے، یعنی کہ نباتات کا علم رکھنے والا آدمی ہے، وہ نباتات کی سائنس سمجھتا ہے۔ اب نباتات کی سائنس سمجھنے والے کے پاس علم حیاتیات کا اگر سوال ہم لے کے جائیں، بایولوجی کا، اور اسے نہیں پتا ہو، تو کیا اس بایولوجسٹ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی تو جاہل ہے، تجھے کچھ پتہ ہی نہیں؟ یا اس کے لیے ہم یہ نظریہ رکھ سکتے ہیں بھائی یہ سائنسدان تھوڑی ہے، ان کو پتہ کیا ہے؟ ایسا کوئی کہے گا؟ ارے بتاؤ نا یار، نہیں کہے گا۔ اور اگر اس نے کہہ بھی دیا غلطی سے، تب بہت ممکن ہے کہ وہ عالم نباتات اس سے کہیں تجھے علم نباتات کا پتہ ہے یا نہیں؟ تو مجھ سے ہی بڑا جاہل ہے۔ تو اگر مجھے اس وجہ سے جاہل کہہ رہا ہے کہ مجھے علم حیاتیات کا تیرا اپنا بیان کرتا سوال اگر نہیں پتا، تو مجھ سے ہی بڑا جاہل ہے کہ میں ایک علم کے اندر مہارت رکھتا ہوں، تو مجھے جاہل بول رہا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ چلیں یہ بھی بات اپنی جگہ ہو گئی۔ اچھا، جس طریقے سے اب ایک سائنٹسٹ کو پوری کی پوری سائنس کا علم نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک عالم کو پورے دین کا علم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تو واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی جن کو پورا دین اترا ہی ان پر تھا۔ پورے دین کا علم تو صرف ان کو تھا، باقی ان کے بعد تو سب کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوگا اور کسی نہ کسی بات کا علم نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ہر ایک بات لی جا سکتی ہو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو سب باتیں پتہ ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہوں گی، نہ جاوید احمد غامدی کو ہوں گی۔ بتاؤں گی؟ اب بتاؤ یار۔ نہ امام جعفر صادق کو ہوں گی، نہ مرزا جہلمی کو ہوگی۔ اب بتاؤ، دین کی سب باتیں کسی ایک کو پتہ ہو سکتی ہیں اور نہیں پتہ ہو سکتی ہیں؟ آپ کو اس کے لیے مختلف علماء سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اس میں ناراض بھی نہیں ہونے چاہیے، اس میں کجروی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تنگ دلی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تنگ نظری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو اگر ہوئی آپ کے اندر، تو پھر آپ میں وہی علمی یتیمی اور مسکینی آ جائے گی جو ہر مقلد کے اندر آخر کار آ ہی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اندھا دھند کسی ایک کی پیروی کر رہا ہے، جو اس کے افکار و نظریات ہوں گے وہ اس کے ہوں گے، جہاں وہ غلطیاں کر رہا ہوگا یہ بھی وہی غلطیاں کر رہا ہوگا۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک بات کلیئر ہو جانے کے بعد اب ایک مسئلہ کو سمجھ لیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے اب جو جدید دور کا فتنہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے وہ ہے الحاد۔
بے دینی، لا مذہبیت، جس میں انسان خدا کا بھی انکاری ہو جاتا ہے، ایسے ہی۔ اچھا، یہ جو فتنہ ہماری طرف آ رہا ہے، اس فتنے کے لیے کچھ ریکروٹس، کچھ رنگ روٹ سوشل میڈیا پہ بٹھائے گئے، جن کا کام صرف ایک ہے، تشکیک پیدا کرنا۔ کیونکہ الحاد اسی معاشرے میں پھلتا پھولتا ہے کہ جس معاشرے میں شکوک و شبہات ہوں۔ جن آب و ہوا میں شکوک و شبہات نہیں ہوں گے، الحاد وہاں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ وہیں آئے گا جہاں شکوک و شبہات کثیر تعداد میں موجود ہوں۔ دین کے ہر معاملے میں شک ہو، پتہ نہیں معراج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں خواب کا واقعہ ہے، زندگی کا واقعہ ہے، پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، قبر میں ہوتا ہے، برزخ میں ہوتا ہے، سمجھے ہیں نہیں؟ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں، پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں کہ نہیں، ہے نا یہ سب۔ غامدی صاحب یہی تو عقائد و نظریات بیان کرتے ہیں، یہ نہیں؟ تو یہ پتہ نہیں کہ نتیجے میں اینڈ میں ہوتا پتہ نہیں اللہ بھی ہے یا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھے ہیں بات کو؟ جیسے مرزا جہلمی نے احادیث کے راویوں کو مشکوک ٹھہرایا، یعنی صحابہ کرام کو، اسی طرح غامدی صاحب احادیث کو مشکوک ٹھہراتے ہیں، کیونکہ ایک یہ احادیث دین کی تشریح ہیں، یہ ایک مرتبہ آپ کی نظروں سے گری، قرآن خود ہی گر جائے گا، قرآن گرا پورا دین آپ کے ہاتھوں سے ختم۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ بھائیوں سے پوچھوں گا، سمجھے گا ذرا اس بات کو۔ یہ آپ اللہ کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں کہ اللہ فاطر السماوات والارض ہے؟ یعنی کہ فاطر اس کو کہتے ہیں کہ جو فطرتوں کا خالق اور ہر چیز کو نئے طریقے سے تخلیق کرے بغیر کسی مثال کے۔ آپ اللہ کے لیے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم نے کیمرہ بنایا تو آنکھ کو دیکھ کے بنایا نا، ہم نے کیمرہ جو بنایا آنکھ کو دیکھ کے بنایا نا، ہم نے موبائل بنایا، یہ وحی کی جو کمیونیکیشن ہے کہ دور مسافت سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور پیغام کو سنا جاتا ہے، وحی کو دیکھ کر ہم نے موبائل ایجاد کرا۔ انسان جو ہے نا وہ مثالوں کا محتاج ہوتا ہے، نمونوں کا، آئیڈیلز کا محتاج ہوتا ہے، جنہیں سامنے رکھ کر وہ چیز کی ایجاد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مثالوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر کسی مثال کے چیزوں کو تخلیق کرتا ہے اور پرفیکٹ تخلیق کرتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب یا نقص نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پہ اللہ کہلاتا ہے فاطر۔ ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اسی میں جب اللہ فاطر السماوات والارض ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ عالم الغیب بھی ہے، یہ بھی آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اور عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں جو کچھ بھی درپیش ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہوگا، یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ نہیں، بعض لوگوں کا نہیں ہے، وہ گردن بھی نہیں لا رہے، چپ ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں بس، خالی پتہ نہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، ایسے ہی چلیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، بس غور کرتے جائیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ فاطر السماوات والارض بھی ہے، اللہ عالم الغیب بھی ہے، تو جو دور جدید آئیں گے، نئے نئے انسان پیدا ہوں گے، کیا ان کی فطرتوں کو اور ان کے پیش آمدہ مسائل کو اللہ نہیں جانتا ہوگا؟ جب وہ آخری نبی آج سے 1400-1500 سال بھیج کر سلسلے کو منقطع کر رہا ہے تو اسے نہیں پتا کہ جدید مسائل بھی درپیش آئیں گے؟ اسے نہیں پتا ہوگا، یہ آپ کو پتا لگا ہے؟ بتائیے۔ اور جب اللہ کو پتا ہے کہ یہ جن میں نے بندوں کو اپنے تخلیق کیا ہے، جو مختلف المزاج لوگ ہیں اور مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں، انہیں الگ الگ مسائل پیش آتے ہیں، سرد علاقوں میں رہنے والوں کو سرد علاقوں والے مسائل پیش آتے ہیں، گرم علاقوں والوں کو گرم علاقوں والے مسائل پیش آتے ہیں، جن علاقوں میں ٹھوس زمین ہے وہ زمین پر سجدہ کریں گے، جن علاقوں کے اوپر آتی ہی برف ہے وہ سجدہ کہاں کریں گے؟ برف پہ کریں گے نا، زمین پہ تھوڑی کر سکتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ مسئلہ کہاں کے لیے بتائے گا؟ زمین اور برف دونوں کے لیے بتائے گا نا۔ اور گو اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی بات یہ ہے کہ قرآن نے اصولیات بیان کر کے جزیات کے اندر، تفصیلات کے اندر ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ آپ کو چھوڑا ہے، جو گو آپ مر گئے تو کیا ہوگا؟
سمجھے نہیں بات کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ انسانی عقل ناقص ہے یا نہیں؟ اچھا، بیچاری انسانی عقل کی غذا کیا چیز ہے؟ وہ ہے علم۔ علم اللہ رب العزت نے کس پہ نازل کیا؟ امام ابو حنیفہ پہ، جاوید احمد غامدی پہ، مرزا انجینئر پہ، اس پہ لوگوں کو زیادہ ہنسی آ رہی ہے۔ چلو اچھی بات، ہنسنا چاہیے۔ اچھا، علم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تو علم کی تشریح اتاری تھی یا نہیں؟ جزیات یعنی کہ اصولیات بیان کر دیا اور جزیات و تفصیلات بیان نہیں کی۔ اب دیکھیں سورہ نحل کی آیت نمبر 44 کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو یہ قرآن کی وضاحت آپ بیان کریں کا مطلب کیا ہوا کہ اتھارٹی وضاحت کرنے کی کس کے پاس ہے؟ اور وہ وضاحت وہ بیان کر سکتے ہوں گے تبھی تو انہیں کہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں۔ شراب حرام ہے، لکوڈ شیپ میں، ٹھوس شیپ میں، لیمو والی، جو والی، اور نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سرد علاقوں کے لیے، گرم علاقوں کے لیے۔ میں پتہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک حضرت صاحب نے نا اپنی کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، گرم اور سرد کی بحث ہونی چاہیے، جو اور کھجور کی بحث ہونی چاہیے۔ جو شراب حرام تھی وہ انگور سے بنتی تھی، سمجھیں کہ دماغ کا جدید استعمال، لیکن یہ استعمال ناجائز ہے، بھلے کتنے ہی جدید استعمال ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب جیسے سور کا گوشت، لحم الخنزیر کا لفظ ہے قرآن میں، تو آپ نے مکمل سور کو حرام کیسے قرار دیا؟ یہ سمجھے نہیں؟ اب یہ کیا دماغ چل رہا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، چربی تھوڑی تھی، کھال تھوڑی تھی، تو آپ نے اس کو حرام کیسے قرار دے دیا؟ اور سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ اس طرح کے جو دماغ چلتے ہیں نا۔ اچھا دیکھو، سمجھنے ذرا بات، بینکنگ کا سود، بینک تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا ہی نہیں، آپ نے بینکنگ کے سود کو حرام کیسے قرار دیا؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ ساری جتنی باتیں ہوتی ہیں نا کہ یہ تو اس زمانے، یہ تو عربوں کی روایت تھی، داڑھی، یہ کون سی بات کر دی آپ نے؟ یہ تو عربوں کی رسم تھی داڑھی رکھنا، اس کا دین سے کیا تعلق؟ یہ ابھی ہمارے شیخ صاحب فرما رہے تھے ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا، یار لوگ کہہ رہے ہیں ازار ٹخن کیا عجیب جوکر پن ہے، یہ تو مطلب ان کے لباس میں تھا، وہ اپنے تکبر کے لیے ازار کو لٹکا کے گھسیٹ کے چلتے تھے، یہ کوئی شرعی حکم تھوڑی ہے، یہ تو ان کو تکبر سے روکنے کے لیے کہا تھا کہ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھ لو۔ سمجھیں؟ یہ اس طرح کے جتنے وسوسے دیے جاتے ہیں، اس طرح کی جتنی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان وسوسوں اور ان باتوں سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو دین اترا اس کی جو تشریحات ہیں، چاہے اس کا تعلق روایت سے ہو، سماج سے ہو، چاہے اس کا تعلق قوم قبیلوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق بین الاقوامی طور پر پوری دنیا سے ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے رسول تھے، بتائیے بھائی، اگر عربوں کے لیے رسول ہو تو ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، داڑھی، فلاں، سب عربوں کے مسائل ہوں گے، لیکن وما ارسلناک الا کافۃ للناس وبشیرا، کہ میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول جو مسئلہ بتاتے ہیں اس کا عربوں سے کیا تعلق ہے؟ پوری انسانیت سے ہوگا نا، اس کا عربوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ وجہ ہے کہ کبھی یہ مت کہیں نہیں چہرے کا پردہ کوئی فرض تھوڑی ہے، یہ مت بولیں، یہ بتائیں راجستھانی عورتیں چہرے کا پردہ کرتی کیوں ہیں؟ وہ تو ہندو ہیں، سمجھے نکتہ یا نہیں؟ یہ بات مت کریں کہ چہرے کا پردہ حلال ہے یا حرام ہے، فرض ہے یا واجب ہے، یہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، چہرہ ننگا کر کے پھرو، کوئی پریشانی نہیں۔ اس سے پہلے ایک سوال کا ہمیں جواب دیں کہ جو ہندو راجستھانی جو عورتیں ہیں وہ اتنا خطرناک پردہ کیوں کرتی ہیں؟ وہ تو ہندو ہیں، اور وہ آج سے نہیں،
وہ قدیم زمانے سے سجدہ کرتے رہے ہیں. بتا اگر ہم ان کی تاریخ میں پیچھے جائیں تو ہم تو حیران رہ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے اور آریہ سماجیوں کی عورتیں پردہ کرتی تھیں. یا آریہ سماجیوں کی عورتیں عرب تو نہیں ہیں, وہ تو خالصتاً ہندوستانی ہیں, وہ پردہ کیوں کرتی ہیں اگر اس کا تعلق عربوں سے تھا تو؟ بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں یا نہیں؟ یاد رکھیں یہ جدید جو مفکرین آتے ہیں ان کا معاملہ صرف یہ ہے بے عمل لوگوں کے لیے یہ راہیں ہموار کر کے ان کی نظروں میں اپنے لیے عزت اور شہرت پانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے زمانے میں آدمی جتنے الٹے مسائل بیان کرے گا اتنا جلدی مشہور ہوتا ہے. لوگوں کو ہمارے پاکستانیوں کو کیا ایک مسئلہ, ہماری قوم کا ایک مسئلہ ہے, ہم منفی باتوں کے پیچھے جلدی جاتے ہیں, مثبت باتوں کے پیچھے جانے میں اتنا وہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس کی بڑی آسان ہے مثال سمجھنے کے لیے. ایک لندن میں مولوی صاحب ہیں, ایک خاص فرقے سے ان کا تعلق ہے. پچھلے دنوں انہوں نے میرے خلاف ویڈیو بنائی تو ان کے پیج کے اوپر میں نے جا کر دیکھا تو ان کے پیج پر جو ویڈیوز تھے ان پر ویوز تھے 300, 350, 400 ویوز تھے. انہوں نے میرے خلاف ویڈیو بنائی, صرف 1.5 گھنٹے کے اندر 5000 ویوز تھے. تو وہ جو پہلے جو ان کی جو ویڈیو تھی نا وہ اچھے موضوعات پہ, مثبت باتوں پہ تھی, اچھی باتوں ویڈیو تھی, اس پہ 200-300 ویوز تھے. میرے خلاف جو ویڈیو بنائی تو وہ ایک تنقیدی ویڈیو تھی, تنقیدی ویڈیو کے اوپر اتنے سارے ویوز. تو میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مثبت اور منفی کا فرق کیا ہے. کہ ہم مثبت باتوں کے پیچھے نہیں جاتے, ہم منفی باتوں کے پیچھے زیادہ جلدی جاتے ہیں. اب کسی نے مسئلہ ہمیں نکال کر دیا کہ نہیں جی شراب حلال ہے, بیئر, اور نہیں سمجھے, یہ جو غیر مسلم ممالک کے اندر جو ہے کانٹریکٹ میرج جو کی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں. متع کی جدید شکل ہے نا کانٹریکٹ میرج, وہ بالکل جائز ہے. اب یہ جدید مسائل کو نکال کے دے کیا میں نے آسانی پیدا کر, عالم تو ہے نا, دیکھو کیا سرٹیفکیٹ آخر میں آیا نہیں, دیکھو عالم آدمی ہے, جاہل تو نہیں ہے نا کوئی. بھائی موازنہ کرو, موازنہ کر کے دیکھیں آپ, وہ کوئی مرزا جہلمی ہے کیا ہم اس کی بات کو رد کر دیں؟ وہ ایک عالم آدمی ہے. اصل میں مسئلہ عالم آدمی کا نہیں ہے, علماء پہلے بھی تھے. علماء آپ سے سمجھے نا ذرا بات کو, آپ سے کہا گیا امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کی آپ نے؟ اب بتائیے بھائی, بتائیے نا, جواب ہی نہیں دے رہے. ابھی جو کرتا ہے وہ تو ویسے ہی خاموش رہو, اس کا ٹینشن تھوڑی ہے. جو نہیں کرتا وہ تو جواب دو گے کیوں نہیں کرتا. بھائی امام ابو حنیفہ کے فتاوی جات کی پیروی کیوں نہیں کی آپ نے؟ امام شافعی کی پیروی کیوں نہیں کر لی؟ احمد بن حنبل چھوڑو, سب چھوڑو, ہمارے پیر صاحب کی کیوں نہیں کر لی؟ امام بخاری, ان کی پیروی کیوں نہیں کر لی آپ لوگوں نے؟ ان کی تقلید کر لو. نہیں, کیوں؟ تقلید جائز نہیں ہے. تو غامدی کی جائز ہے؟ بڑے مفکر نکال کے لائے آپ چائنا سے, اتنے بڑے بڑے مجتہدین گزرے, ان مجتہدین کی آپ نے تقلید نہیں کری. ایک چائنا کا مفکر پیدا ہوا, آپ اس کی تقلید آپ کے لیے جائز ہے. اب بھائی کیا ہوا؟ احادیث ساری مشکوک ٹھہرائی جا رہی ہیں. کس لیے؟ کیونکہ احادیث قرآن کی تشریحات ہیں. اب ان تشریحات کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی منمانی تشریح چل نہیں پائے گی. جیسی آپ اپنی تشریح بیان کریں گے سامنے والا حدیث سنائے گا, آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے پہلا کام آپ یہ کر رہے ہیں کہ حدیث کو مشکوک ٹھہرا رہے ہیں تاکہ اس کے بعد جو آپ کا دل کرے آپ وہ فتویٰ دین کے اندر دے سکتے ہو. لیکن ایک مسئلہ ہے, اتھارٹی آپ نہیں ہے, میں نہیں ہوں, کوئی بھی نہیں ہے. قرآن سے فیصلہ کروایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اتھارٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بات کی بات ہے, حدیث 300 سال بعد لکھی گئی, یہ اللہ کے رسول خود لکھوا کے گئے, وہ بات کی بات ہے, وہ تو کریں گے بات. یہ بھی بات کی بات ہے کہ احادیث کے اندر جہاز میں نماز پڑھنا ہو, مختلف پھلوں کی شراب ہو, بینکنگ کا سود ہو, جدید دور کا متع ہو, آیا اس کی حرمت آئی ہے یا نہیں, وہ بھی بات کی بات ہے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آیا احادیث حجت ہیں یا نہیں. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کی تشریح عقل سے ہو سکتی ہے یا نہیں. پہلی بنیادی بات یہ ہے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, عقل کے گھوڑے سب کے دوڑتے ہیں. عقل کے جو گھوڑے ہیں وہ تو سب کے دوڑتے ہیں, کسی کا ریس میں پہلے ہی ہار جاتا ہے. اور ہم تو اپنے گھوڑوں کو
وہ چیزیں کھلاتے ہیں کہ سامنے والا اگر جب عقل کا استعمال شروع کرے، ہماری عقل دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، اللہ کا بڑا احسان۔ ہم بولتے ہیں عقل مت کھیلو، دین سے بات کرو، کہ عقل سے کھیلو گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا بھائی، فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تشریح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 61 کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ اللہ کی طرف آ جاؤ، قرآن مجید اور رسول کی طرف آ جاؤ، احادیث مبارکہ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافقین کو دیکھے گا، اسلام کے دعوے دار، اوپر سے اسلام کے دعوے دار، اندر سے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار اور ان شکوک و شبہات کو پھیلانے والے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو منافقین کو دیکھے گا، تیرے پاس کبھی بھی نہیں آئیں گے، حدیث کی طرف کبھی جائیں گے۔ منافق کی پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی حدیث کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ حدیث کی طرف گیا اس کا مسئلہ ختم۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ اب دیکھیں نا، غور طلب نقطہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قبلے کی تحویل کا حکم دیا ہے، دیا ہے؟ اب یہ دیا ہے یا بتاؤ نا یار، ہاتھ کھڑے کریں، دیا ہے؟ اچھا، مسجد اقصی جو پہلا قبلہ تھا اس کی تحویل کا حکم ہے قرآن میں؟ اب بتائیں، ہے؟ اب جو جانتا ہے بتاؤ نا، ہاتھ کھڑے کرو، آیت پڑھ کے سنیں۔ نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے۔ پہلے قبلہ یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا نا، دیا تھا، قرآن میں ہے؟ ہاں، آیت پڑھو، نہیں۔ دین میں ہے؟ ہاں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ حدیث میں؟ ہاں، تو پھر کیا پتہ لگا؟ قرآن سے بھی پہلے دین کیا ہے؟ حدیث ہے نا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، تم نے حدیث دیکھ کے منہ کیا تھا نا مسجد اقصی کی طرف، یا قرآن دیکھ کے کیا تھا؟ اگر قرآن دیکھ کے کیا تھا تو آیت پڑھ دو۔ قرآن میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب یہ بے وقوف یہودی کہیں گے کہ جس پہلے قبلے پر تم تھے اس سے تمہیں کس بات نے روک دیا؟ اس سے پتہ لگا پہلے کسی قبلے کی طرف تھے، تو جو اس قبلے کی طرف تھے وہ وہی سے تھے بغیر وہی کے تھے؟ اللہ کے حکم سے تھے یا نہیں؟ اللہ کے حکم سے تھے۔ تو اگر اللہ کا حکم صرف قرآن میں موجود ہوتا ہے تو کدھر ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہماری اب تک کی فکر غلط تھی کہ اللہ کے احکامات صرف قرآن مجید میں۔ قرآن مجید صرف ان احکامات کا مجموعہ ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، بس۔ دین اسلام پورا کا پورا احکامات کا مجموعہ ہے، جو کہ مجموعہ ہے دو چیزوں کا، قرآن و احادیث۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے تمہاری طرف بہترین حدیث نازل کی ہے۔ تو آپ حدیث کو منزل من اللہ مانتے ہیں؟ نہیں، تو آپ اس آیت کو مانتے ہیں؟ اور بھائی بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے تمہاری طرف بہترین حدیث اتاری ہے، تو کیا آپ احادیث کو منزل من اللہ مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں، ہم تو کہتے ہیں 300 سال بعد لکھی گئی، تو پھر اس آیت کو آپ کہاں مانتے ہیں؟ وہ بات میں نے کہہ رہا ہوں نا، وہ بات کی بات ہے کہ 300 سال بعد یا اللہ کے رسول کے دور میں، وہ بات کی بات ہے۔ اچھا، یہ قبلے کی تحویل کے معاملے میں ایک حکمت تھی، ایک چیز تھی جو اللہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے سمجھانا چاہتا تھا۔ ورنہ کیا ضرورت اللہ کو کہ ابھی ادھر رخ کر لو، ابھی ادھر رخ کر لو؟ بظاہر تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا بھائی۔ قبلے کی طرف توجہ کرنا اصل میں نماز میں نظم، ربط و ضبط کے لیے ہے، ورنہ ہم کوئی قبلے کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں۔ ہم کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ نماز میں ترتیب ہو جائے، صفوں کی ترتیب ہو جائے، کہ نظم و ضبط ہو، بس۔ ورنہ قبلے کی طرف تحویل اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن پھر یہ کیا ہوا، یہ ادلا بدلی کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے اندر فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا،
وہ جس پہلے قبلے یعنی مسجد اقصی کی طرف تمہارا منہ کروایا گیا تھا نا، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جس پہلے قبلے پہ تم تھے، الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں رسول کی پیروی کون کرتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے اس قبلے اس قبلے میں؟ اصل میں یہ بات ہے کہ ان قبلوں کی تبدیلی کے پیچھے بتانا مقصود یہ تھا کہ پتہ لگے تم کو کہ رسول کا پیروکار کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے سور کا گوشت حرام ہے جی، مچھلی کے علاوہ دیگر جاندار حرام ہیں، مردار کھانے سے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ رسول کا پیروکار کون ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا جی، پھر دیکھیے ایک آخری بات اور اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے، سوالات کی طرف انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 جو کہ شیخ صاحب نے بھی پڑھ کے سنائی تھی، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو۔ اور رسول نے ہمیں کیا دیا؟ سننا ذرا بات کو۔ رسول گئے غار حرا کے اندر، اور بھائی یہ آخری بات ہے، بہت توجہ دے، رسول گئے غار حرا کے اندر، جب تک تھے وہ محمد بن عبداللہ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، خود انہیں نہیں پتا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی وہ گئے غار حرا کے اندر اور گئے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے، اور جب نکلنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ غار کے دہانے کے اوپر ایک عجیب الخلقت مخلوق کھڑی ہے۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں نے ایک عجیب الخلقت مخلوق کھڑی دیکھی۔ اب کیا مطلب؟ وہ اسے جانتے بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ نکلنے لگے، اس نے دھکا دے کے اندر کر دیا۔ اس نے کہا پڑھو، اس نے کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا پڑھو، میں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے کہا پھر پڑھو، میں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے انسانیت کو تخلیق کیا۔ اس کو قلم سے لکھنا سکھایا، اس کو وہ سکھایا جو وہ پہلے جانتا تھا نہیں۔ میں گھبرا گیا، گھر پہنچا، میں نے خدیجہ سے کہا مجھے کمبل دے دو۔ میں نے کمبل اوڑھ کے میں لیٹ گیا۔ خدیجہ نے مجھ سے کہا بتائیے تو صحیح ہوا کیا؟ میں نے بتایا، یعنی کہ پھر وہ سارا واقعہ کہ ایک عجیب الخلق۔ اچھا، اب یہ جو ساری بات چل رہی ہے، ساری بات ہو گئی، پوری حدیث صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی کے اندر تیسری حدیث یہی ذکر کی ہے۔ ورقہ بن نوفل والا واقعہ، پھر واپس آ جانا، سارا ہو گیا وہ، ٹھیک ہے۔ اس میں قرآن کیا تھا یہ کون بتائے گا؟ اس میں ہمیں کون بتائے گا کہ اس میں قرآن کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کی پوری حدیث عربی میں، پورا متن عربی میں، لیکن اس میں کلام الہی کون سا ہے یہ کون بتائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے قرآن آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ پھر آخر کار یہ سوال کل کو کھڑا ہونا ہے کہ تاج کمپنی جو چھاپ کے دے رہی ہے وہ قرآن اصلی بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس سند سے آیا وہ آیا ہے احادیث کے اندر، اور اگر ہم نے ان اسانید و متون کو جھٹلا دیا تو اس کے بعد جو کچھ ہمارے ہاتھ میں رہ گیا اس کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہوگی۔ اب آپ کتنے ہی جدید دور کے اندر آ جاؤ اور کتنے مسائل آپ کے درپیش کیوں نہ ہو جائیں، اس بات کو سب سے پہلے ذہن میں رکھا کریں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کیا فرمایا۔ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے دلائل۔ ان چاروں میں ایک بھی چیز عقل نہیں ہے، ان چاروں میں کوئی چیز بھی عقل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو عقل کے نمونے دکھاتا ہوں۔ ان کی عقل کہتی ہے کالا حکمران ہونا چاہیے، ان کی عقل کہتی ہے گورا ہونا چاہیے۔
ان کی عقل کہتی ہے سندھی ہونا چاہیے، ان کی عقل کہتی ہے پنجابی ہونا چاہیے، ان کی عقل کہتی ہے پاکستانی ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کی عقل کہتی ہے ہندوستانی ہونا چاہیے۔ عقل تو سب کے پاس ایک تھی، چل الگ الگ رہی ہے نا۔ عقل تو اللہ نے سب کو ایک جیسی دی تھی، چل الگ الگ کیوں رہی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ جتنا علم ان کے پاس تھا انہوں نے بات کی، جتنا آپ کے پاس تھا آپ نے بات کی، جتنا آپ کے پاس تھا۔ عقل کی غذا علم ہے نا، وہ بیچاری جتنی جوان ہو پائی اتنی بات کر پائی، جتنا وہ جوان ہو ہی نہ سکی، کدی چھوٹا رہ گیا غریب کا، تو وہ بیچاری بات کیا کرے گی، کیا دوڑے گی، کیا بھاگے گی، کیا کام کرے گی؟ ہمارے پاس تو ایسے عقل مند لوگ موجود ہیں، چلتے پھرتے جنات دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وہ دکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ عقل مند ایسے ہیں چلتے پھرتے۔ ایک پیر صاحب، ایسے ایک بطور لطیفہ سنا رہا ہوں، ایک پیر صاحب نے کہا میرے قبضے میں 200 جن ہیں۔ پتہ لگا، ہم پہنچ گئے ان کے پاس، ہم نے جا کے کہا حضرت ماشاءاللہ پتہ لگا آپ کی کرامت کے قائل ہو گئے، 200 جنات ہیں؟ وہ جی الحمدللہ۔ میں نے کہا 2 چاہیے ہیں؟ میں نے کہا 2 چاہیے۔ کس لیے؟ میں کشمیر آزاد کرانا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ 2 کو بھیجیں گے، اب وہ دکھتے تو ہے نہیں، وہ انڈین آرمی کا اسلحہ غائب کر دیں گے، ادھر ہم مجاہدین کو مخبری کر دیں گے، وہ حملہ کریں گے، کشمیر آزاد ہو جائے گا، جان چھوٹے گی۔ آپ لوگوں کے 23 گھنٹے بیوی کو شوہر سے ملانا، شوہر کو بیوی سے کاٹنا، آپ ان کاموں کرو، کوئی اچھا کام بھی کر لو ملت کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر کسی کا اپنا اپنا دماغ چلا، وہ جو اس کے اوپر یعنی جو اس کے پاس جن پہلے سوچ کر گئے وہ کسی اور عقل کو لے کے گئے، ہم کسی اور عقل کو لے کے گئے۔ یاد رکھیں اس بات کو، عقل کبھی بھی پیمانہ نہیں بن سکتی، کبھی پیمانہ نہیں بن سکتی۔ میرا دل ہی نہیں کرتا میں لال بتی دیکھ کے رکوں، کیونکہ مجھے لال رنگ بہت پسند ہے، میں لال رنگ دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب سی فیلنگز آتی ہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے لال رنگ پہ اسٹاپ۔ اب میری عقل کو چاہے کیسا ہی دل کر رہا ہو، لیکن میں اپنی عقل کا یہاں استعمال کروں تو میرا چالان ہو جائے گا۔ کچھ بات میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو عقل کا جائز استعمال کرنا چاہیے، ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو پیروکار بننا چاہیے، پیروی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اٹھنے والی خواہش کو وہ اس شریعت کا تابع نہ بنائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ ہمارے دل میں اٹھنے والی خواہشات تک کو بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنانا ہے۔ اگر ہم نے پیروی نہیں کی تو سوائے دنیا اور آخرت کے خسارے کے ہمارے نصیب میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک اعلان آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ پچھلی مرتبہ جب آپ لوگوں کے پاس سے ہم واپس سندھ پہنچے تھے تو وہاں ہمارے لیے جو ہے ایک خوشخبری انتظار کر رہی تھی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ ہمارے جو لینڈ لارڈ ہیں، یعنی کہ لائبریری کی جگہ ہماری کرائے کی ہے، تو اس کے جو لینڈ لارڈ ہیں، ہمارے مالک ہیں جگہ کے جو، تو ان کے پاس کوئی گیا ہے یا کوئی گئے ہیں اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ کچھ بولا ہے۔ تو خیر ہم لوگ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس جگہ کو خالی کر دیں۔ حالانکہ ہم 23 سال سے ان کے کرایہ دار تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس جگہ کو خالی کر دیں۔ تو بہرحال وہ پھر ادھر ادھر کی کچھ دن گزرنے کے بعد صورتحال بھائیوں کے مشورے کے بعد یہ بنی کہ اب ہم کرائے کی جگہ پہ نہیں جائیں گے، بلکہ اب ہم اپنی ذاتی جگہ اور بڑی جگہ خریدیں گے اور بڑا مرکز بنائیں گے، جس میں اسٹوڈیو بھی بنائیں گے، کیونکہ اب ریکارڈنگز کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں اسٹوڈیو بھی بنائیں گے، لائبریری بنائیں گے انشاءاللہ بڑی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک جگہ بھی لے لی اور تقریباً 95 لاکھ کی وہ جگہ ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کے لیے 50 لاکھ کے قریب کی رقم بھی جو ہے نا جمع کر لی۔ تو اسی سلسلے میں ظاہر ہے ہمیں بقیہ رقم بھی مطلوب ہے، تو اسی سلسلے میں جب ہم یہ دروس والے معاملات کے لیے یہاں پنجاب آئے تو یہ اپنے ساتھ جو ہے دعوت بھی، یعنی ایک ریکویسٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے کہ اس حوالے سے جو بھی بھائی آپ میں سے بھی تعاون کرنا چاہے وہ لازمی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ بھائی اس نیت سے تو یہاں آئے نہیں تھے، تو جو کرنا ابھی چاہتے ہوں، باہر بھائی بیٹھے ہیں وہ ان سے کرتے ہوئے چلے جائے گا، اور جو بعد میں کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے سلمان بھائی ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، جبران بھائی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، مسجد انتظامیہ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو مال آپ اس نیک مقصد کے لیے دیں گے تو جب تک لائبریری موجود ہے وہ انشاءاللہ جو نا آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ اللہ رب العزت توفیق دے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں۔